السلام علیکم میری پیاری شہزادیوں، ذرا ہمیں بتائیے سمندر سے موتی کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں؟ جی، ڈائیونگ سکلز سیکھ کر، سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر محنت اور مشقت سے ایک موتی حاصل ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ موتی ریت کے ذروں کی طرح ہر طرف بکھرے ہوتے، ہمارے قدموں میں آتے، تو کیا ان موتیوں کی ہم ویلیو کرتے؟ کبھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہر قیمتی چیز کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات چھپی ہوئی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اتنی خوبصورت رات، بہترین رات، بھلائیوں سے بھرپور رات، تو ہمیں کیا کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس رات کی کھوج کریں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت قرآن میں اس رات کے بارے میں اتاری ہے۔ سورہ قدر، سورہ نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ ہو کا صیغہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول 23 سالوں میں آہستہ آہستہ موقع کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ تو مفسرین کا کہنا ہے کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر شب قدر کی رات نازل ہوا، پھر آخری آسمان سے نبی پر 23 سالوں پہ نازل ہوا۔ دیکھیے، جب قرآن کا نزول ہوا ہے تو اٹس ٹائم ٹو سیلیبریٹ، تو ہم کو اس رات کے ایک ایک لمحے کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی یاد میں محو ہو کر، قرآن شریف کو سن کر، قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں اور دعا کی حالت میں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ سوچئے اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، المالک الملک ہے، یا ذا الجلال والاکرام ہے، حی القیوم ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، دنیا اور آخرت کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس اللہ کا یہ کلام ہے، اور کس پر نازل ہوا؟ رحمت العالمین پر، جو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے، جو اللہ کے حبیب ہے۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور سردار ہے۔ تو اللہ کا بہترین کلام اترا سب سے بہترین انسان پر۔ کس کے ذریعے نازل ہوا؟ جبریل امین، جو کہ فرشتوں کے سردار۔ اب ذرا سوچئے، the most glorious words of Allah subhanahu wa ta'ala revealed and descended on the most honorable human being on the earth through the most honored angel Jibreel۔ سبحان اللہ۔ القدر، قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہے کہ فیصلہ کرنے والی رات۔ اس سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس رات ہوتے ہیں۔ قدر کا دوسرا معنی ویلیو کا بھی ہے کہ بہت ہی ویلیوبل رات ہے۔ قدر کے اور ایک معنی تنگی کے بھی ہے۔ اس رات اس تعداد میں فرشتے آسمان سے زمین پر نزول کرتے ہیں، اترتے ہیں، جیسے زمین میں کنکریوں سے بھی زیادہ، اس لیے زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اور ان فرشتوں کے ساتھ روح الامین جبریل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے۔ جسٹ امیجن دا سینیریو، چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں اور ساتھ میں جبریل علیہ السلام بھی زمین پر اترے ہوئے ہیں۔ کتنی یہ مبارک رات ہوگی۔ دیکھیے، فرشتوں کا نزول
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں پاتے ہیں، لیکن اپنے دل کی آنکھوں سے محسوس تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس رات کے ایک ایک لمحے کو یادگار بنانا چاہیے، اور یہ مغرب سے لے کے فجر تک فرشتوں کے نزول کا پروسیس چلتے رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو سوچئے اگر ہم ایک شب قدر کو پا لیتے ہیں تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریے کہ آخری ساری 10 راتوں میں عبادت کر لے، یا کم از کم آڈ نائٹس تاخ راتوں کو جاگ لے۔ اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم 27ویں شب کو ضرور جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، اور اس رات کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگے، معافی مانگے۔ اور جو دعا ہمارے پیارے نبی نے بی بی عائشہ کو سکھائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ آپ معاف کرنے والے کریم ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا ایک رول یہ ہے کہ ہم پہلے دوسروں کو معاف کر دیں، پھر اللہ سے معافی کے طلبگار بنیں۔ اپنے دلوں کو کینہ، کپٹ، غصے سے پاک کریے، اور جب ہم اپنے پاک دل اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور میں معافی کے طلبگار بنیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے گا۔ اور لاسٹ میں ہم سب سے یہی کہیں گے، ڈیٹاکس یور ہارٹ فرام آل نیگیٹو تھاٹس، کلین یور ہارٹ فرام آل نیگیٹو ایموشنس، ٹیک دیٹ اینگر، sadness, fear and guilt out of your heart and fill it with light of love and light of hope. Jazakallah khair.